موضوع الدرس کی تفصیل المحرمات، سورۃ المائدہ، تفصیل الجلالین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ سورۃ مائدہ میں سب سے پہلے اللہ نے ہمیں جو حکم دیا الحمدللہ کہ ہر ایمان والے کو کہ اوفوا بالعقود، جو تمہارے آپس میں عقد ہیں، معاہدے ہیں، ان کو پورا کرو، وفا کرو۔ پہلا حکم جو تھا اس صورت میں یہ تھا ایفاء العہد، ایفاء بالعہد، ایفاء بالعقد۔ اب ہر قسم کے عقد اس کے اندر آ گئے۔ دوسرا حکم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے تمہارے لیے چوپائے جو ہیں، جانور جو ہیں وہ حلال کر دیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، ہاں مگر جو تم پر پڑھا جائے گا، جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ وہاں اجمال تھا کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں مگر وہ جن کا حکم آئے گا۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کی تفصیل ہے۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ غیر محل الصید، کہ تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے ہو، اسی طرح حرم میں بھی شکار نہیں کر سکتے اور حالت احرام میں بھی شکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ حکم فرماتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا۔ پھر اور اللہ نے حکم دیا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شعائر ہیں، جو نشانیاں ہیں دین کی، اسلام کی علامت ہیں، ان کی توہین نہ کرو۔ اب شعائر اللہ کے اندر جو ہے کعبہ شریف ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، مینا عرفات مزدلفہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اذان ہے، داڑھی، سب شاعر اللہ، ان کی ہرگز توہین نہ کرے۔ اگر کوئی عقیدتاً ان کی توہین کرے وہ تو کافر ہے، اگر عقیدت نہیں ہے لیکن عملاً کوئی گستاخی ہوئی تو وہ بھی بہت بڑا گناہ، فسق و فجور ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ وَلِلشَّهْرِ الْحَرَامِ، اور جو ہم نے حرمت والے مہینے معین کیے ہیں، چونکہ 12 مہینے ہیں اللہ نے جو پیدا فرمائے مخلوق کے لیے، وہ 12 مہینے ہیں ایک سال کے اندر۔ ان عدت اللہ عند 12 شہرا، 12 مہینے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جن میں جہاد، قتال، لڑائی، قتل سب منع ہے۔
وہ 4 مہینے جو ہے علماء نے فرمایا کہ یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہے ان میں قتال منع۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ولل ہدیہ، کہ جو ہدی ہے، حج کے لیے جانور لا رہے ہیں، قربانی کے لیے لا رہے ہیں، وہ ہدی تمتع ہے، ہدی قران ہے، تو ان کی بھی آپ توہین نہ کریں کہ ان کو چھیڑیں، ماریں، پکڑیں۔ ولل قلائد، قلائد کا معنی ہوتا ہے گلے میں ہار ڈالنا۔ تو یہ عادت تھی کہ جو جانور ذبح کے لیے لائے جاتے تھے ان کے گلے میں چمڑے کے ہار ڈال دیتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور جو لوگ اس نیت سے آ رہے ہیں حرم میں، کیونکہ جو آدمی بھی احرام باندھتا ہے تو اپنے عقل میں وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، ان کو بھی نہ منع کریں، چاہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہارے دل میں جو غصہ ہے، جو بغض ہے کہ انہوں نے ہمیں حرم سے روکا تھا لہذا ہم بھی روک دیں، ان کو نہ روکو، تم تجاوز نہ کرو، انہوں نے زیادتی کی ہے، تم زیادتی نہ کرو۔ اور آگے اللہ نے ایک جامع معنی کامل مکمل حکم دیا تھا وتعاونوا علی البر والتقوی، معروف میں مدد کرو، پرہیزگاری میں مدد کرو، نیکی میں مدد کرو، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ اور ظلم میں کبھی تعاون نہ کرو، اگر گناہ ہے، حرام ہے، ظلم ہے، اس کے اندر مدد نہ کرو۔ اور بنیادی چیز کیا ہے کہ واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو جاننے والے ہیں، اور ان اللہ شدید العقاب، اگر نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے تو اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ احکام ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے۔ اب اس کی تفصیل سنیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے میتہ، مردہ جانور، مردار جانور جو ہے اللہ نے حرام کر دیے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جو جانور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حرام کرتے ہیں، اس کے اندر حکمت ہے کہ اس کے اندر ضرر جسمانی بھی ہے اور ضرر روحانی بھی ہوتا ہے، ورنہ اللہ کیوں جانور حرام کریں؟ اس کی حرمت کے اندر حکمت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے مردار جانور، مردہ جانور یعنی جو خود بخود مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ ویسے مر جائے، بیماری سے مر جائے، ویسے کسی حالت میں مر جائے، وہ حرام۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کی حکمت پہ نظر ڈالیں کہ جو جانور ایسے مر جائے تو وہ جتنا اس کا خون ہے، دم مسفوح ہے، وہ اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ اور جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، خدا کی شان ہے، تو اس کے ایک ایک رگ سے خون جو ہے وہ نچڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یاد رکھو کہ جو مردہ جانور ہے، وہ جو بھی ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، پرندہ ہے، کچھ ہے، وہ حرام۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ خون سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو، خون سے مراد ہے دمن مسفوحن، وہ خون جو ذبح کے وقت نکالا جاتا ہے۔ جب ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گوشت کو خون لگا ہوا ہوتا ہے، آپ ذبح کر دیا، صاف ہو گیا، لیکن گوشت کو پھر بھی کچھ نہ کچھ خون، وہ نہیں مراد۔ مراد یہ ہے جو ذبح کے وقت بہتا ہے، وہ دم مسفوح جو ہے، اور وہ بھی حرام۔ زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ جو تھے وہ یہ خون جو ہے نا، اس کو بھی ایک برتن میں جمع کر دیتے تھے،
اور پھر اس کو جماتے تھے باقاعدہ ٹھنڈی جگہ رکھ کے، جم گیا، جب جم گیا پھر اس کو پکاتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جیسے مردار جانور حرام ہے، مردہ جانور حرام ہے، اسی طرح وہ خون بھی حرام۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھو کہ جیسے مردہ جانور حرام ہے، اس میں دو چیزوں کا استثناء ہے حدیث میں۔ ایک مچھلی، یہ باہری ہو گئی، اور ایک جو ہے ٹڈی یا جسے مکڑی آپ کہتے ہیں، جرادہ بھی کہتے ہیں عربی میں، وہ حلال ہے۔ یعنی وہ مچھلی جو ہے اب جب آپ پانی سے نکالیں گے وہ مر جائیں گی، ذبح تو نہیں کرتے لیکن وہ حلال ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، پانی کے اندر مر جائے تو پھر حرام ہے۔ یعنی مچھلی ہے لیکن وہ پانی کے اندر مر گئی، علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ الٹی ہو جاتی ہے، تیر رہی ہوتی ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن تم نے جال میں پکڑ لیا، کانٹے میں پکڑ لیا، یا کسی اور طرح سے شکار کر لیا، باہر آ کے وہ مر گئی، وہ حلال ہے، ذبح کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ نے مکڑی کو ایسے پکڑنے کے لیے کپڑا مارا، وہ بھی حلال۔ اور اللہ نے جو خون حرام کیا ہے اس میں دو خون ایسے ہیں جو حلال ہے، یاد رکھو۔ ایک تو تلی جو ہوتی ہے نا، جانور کے اندر بھی انسان کے اندر بھی، یا جگر ہوتا ہے جسے تلی یا کلیجی کہتے ہیں، وہ بھی تو خون ہے لیکن وہ جمع ہوا خون ہے، وہ نکلنے والا نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھیں حلال حرام کے مسائل ہیں، اس لیے الحمدللہ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہے کہ بھئی میتا میں ہر میتا حرام ہے، لیکن مچھلی حلال، مکڑی حلال، ہر خون دم مسبوع حرام ہے، لیکن دو خون جو ہے وہ حلال ہے، ایک تلی اور ایک کلیجی۔ وہ خون جو ہے اس کا استثناء ہے حدیث پاک میں۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز ہے اللہ نے فرمایا دمم والدم واللحم الخنزیر۔ یاد رکھو خنزیر کا گوشت، کیونکہ یہاں ذکر آ رہا تھا کہ کون سی چیزیں کھانی ہے اور کون سی چیزیں نہیں کھانی، تو عام طور پہ کھایا تو گوشت ہی جاتا ہے نا، کوئی چمڑا تو نہیں کھاتا نا، تو اس لیے لحم الخنزیر کا ذکر آ گیا۔ ورنہ خنزیر جو ہے وہ نجس عین ہے، یعنی اس کی ہر جز جو ہے وہ حرام، اس کا گوشت بھی حرام ہے، چربی بھی حرام ہے، پٹھے بھی حرام ہے، چمڑا بھی حرام ہے، بال بھی حرام ہے، کھال بھی حرام ہے، اور دباغت کے بعد بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں نقص ہیں، ایک تو اس سے کھانے سے، خنزیر کے کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا خنزیر کے کھانے سے انسان کے اندر بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ پورے عالم میں نظر ڈال لیں کہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان کو کوئی غیرت نہیں ہوتی، ان کی بیوی ہے کسی دوسرے دوست کے ساتھ جا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، وہ کسی اپنے فرینڈ کو گھر میں لا کے الٹا اپنے شوہر کو بتا رہی ہے کہ یہ میرا بہترین بیسٹ فرینڈ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب غیرت مر گئی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آدمی میں حیا ہی نہ رہے پھر جو مرضی ہے کرو۔ اب دیکھو نا، ایک شریف عورت ہو، اس کا ہاتھ بھی ظاہر ہو جائے تو بیچاری چھپانے لگ جاتی ہے، ڈرتی ہے۔ ہوا چل رہی ہے، وہ بیچاری چادر کو بھی لپیٹتی ہے، برقعے کو بھی لپیٹتی ہے کہ کہیں میرے بدن کا کوئی ذرہ، کوئی حصہ کھل نہ جائے۔ اور جن میں حیا ہی نہیں ہے وہ تو ماشاءاللہ کبڈیاں کھیل رہی ہیں اور نکر پہن کے میراتھن ریس میں دوڑ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ماں باپ خوش ہو رہی ہیں جی کہ میری بیٹی جو ہے ٹرافی لے کے آئی ہے، ایوارڈ لے آئی ہے۔ کیوں غیرت نہیں رہی؟
جب اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ ہر مسلمان کی بیٹی بہو بہن کی عزت کو قیامت تک محفوظ رکھے، تو قرآن کا حکم یہ تھا کہ بھائی جب تک 4 گواہ جو ہیں وہ زنا ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں تو حد جاری نہیں ہو سکتی، اور ان گواہوں میں عورت بھی نہ ہو، گواہ بھی مرد ہوں، اور یہ نہیں کہ وہ صرف یہ کہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ اور یہ جو ہے ایک کمرے میں تھے ایک مکان میں تھے، اس پہ حد نہیں ہوگی، تعدیب تو ہوگی، قاضی سزا تو دے گا کہ بھی غیر محرم عورت تیرے ساتھ کمرے میں کیا کر رہی تھی، لیکن اس پہ حد جاری نہیں ہوگی زنا کی، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کوئی مرد اور عورت بغیر لباس کے ایک کمرے میں پائے گئے، حد جاری نہیں ہوگی جب تک کہ 4 گواہ جو ہیں وہ بالکل اپنی آنکھوں سے زنا ہوتا ہوا نہ دیکھیں۔ تو جب یہ احکام آئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے کہ میں گھر میں جاؤں اور کوئی بدبخت میری بیوی سے زنا کر رہا ہو تو میں پہلے گواہ بلانے کے لیے جاؤں تاکہ وہ آرام سے فارغ ہو کے نکل جائے، باہر تو نہیں کھڑے ہوئے گواہ میں لے کے آ جاؤں گا، یہ اچھی بات ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یعنی میں اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے گواہ ڈھونڈنے جاؤں، کیونکہ اگر گواہ نہ ہوں اور میں کہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے تو پھر تو حد قذف ہے، مجھے 80 بیعت کھانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، وہ آدمی جو زانی ہے وہ بیٹھا رہے گا کہ جائے گواہوں کو لے کے آئے، وہ تو اپنا آرام سے کام کر کے نکل جائے گا۔ تو حضور کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی، آپ نے فرمایا سعد انا اغیر منک واللہ اغیر منی، اور فرمایا سعد تم سے میں زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اگر اللہ نے یہ قانون بنایا ہے تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ مقصد اسلام کا یہ ہے کہ ایسے جرائم میں ثابت ہو ہی نہ، حد نہ لگے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے رجم سے بچ جائیں، 100 کوڑے کھانے سے بچ جائیں، اس کا ثبوت مشکل کر دیا گیا ہے تاکہ جب ثابت ہی نہیں ہوگا تو حد نہیں لگے گی، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر حد ایسی لگے کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اگر دونوں شادی شدہ ہیں رجم کر کے مار دیا جائے، پتھر مار مار کے، اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جب ایک سزا ہو جائے گی تو لاکھوں انسان بچ جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کہ کوئی آدمی زنا کرے، اچانک اوپر 4 آدمی آ جاتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، ایسی گواہیاں ہو سکتی ہیں، یہ تو نہیں نا کہ نہیں ہو سکتی، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات سفر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مرد اور عورت جیسے خیمے میں برائی کر رہے تھے، یکدم اوپر قافلہ آ گیا، انہیں دیکھ لیا، ایسے واقعات، لیکن معنی یہ ہے کہ ثبوت مشکل کر دیا گیا ہے تاکہ ہر آدمی نہ تماشا بنا لے، 4 گواہ لے کے آ جائے اور حد لگوا لے۔ اسی لیے حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، صحابہ تو کوئی ایسی پاک روح تھی نا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا تھا کہ وہ گناہ سے معصوم نہیں تھے، لیکن غلطی ہو جائے ان کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی آئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور مجھے پاک کریں، میں نے گناہ کیا ہے، فأعرض عنہ، حضور نے منہ پھیر دیا، گویا سنا ہی نہیں بات، وہ ادھر سے پھر آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کریں، میں نے گناہ کیا ہے، حضور نے پھر منہ پھیر دیا۔
اب دیکھیں اسلام کتنا یعنی چھوٹ دے رہا ہے کہ اللہ کا بندہ چپ کر کے جب حضور نے رخ پھیر لیا ہے نکل جاؤ، اللہ نے پردہ رکھا ہے تو چھوڑو بات کو، تم اپنے پردے خود اکھیڑ رہے ہو۔ لیکن اس کو چین ہی نہیں آتا کہ گناہ ہو گیا ہے۔ وہ تیسری دفعہ آ گیا، انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کریں۔ حضور نے فرمایا اب کا جنون، تم پاگل تو نہیں ہو؟ مسئلہ یہ تھا کہ تسلی کرو، بعد اوقات ایک آدمی کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کو بھی حد نہیں لگے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں بھی جنون، میں پاگل نہیں ہوں۔ حضور نے بتا ہر کپل تو ہوں لامستہ ہو سکتا ہے تم نے اس کو بدن سے چمٹایا ہو، گلے لگایا ہو، بوسہ دیا ہو۔ انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ بوسے کی بات نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ جامعت ہوں کمائی جامع الزوج زوجتہ ہوں، میں نے اس سے جمع کیا ہے جیسے خاوند اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اب یاد رکھو کہ یہاں کوئی مدعی نہیں، کوئی گواہ نہیں، لیکن اعتراف ہے، مجرم نے اعتراف کر دیا۔ جب اعتراف جرم ہو جائے حضور نے فرمایا لے جاؤ اس کو رجم کر دو، مار دو پتھر مار مار۔ اللہ اکبر، وہ چلا گیا، مر گیا بیچارہ، واقعہ گزر گیا۔ بعد میں جب حضور کے پاس لوگ آئے تو ایک صحابی نے کہا کہ بیسل موت، کیا بری موت ہے کہ آدمی کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، تو کتنی شرمندگی والی موت ہے، کتنی بدنامی والی موت ہے۔ حضور نے فرمایا کس نے کہا ہے یہ کلمہ؟ اس نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں میں میں تقسیم کر دوں تو سارے مدینے والوں کو جنت میں لے جائے۔ اعتراض کر رہے ہو، اس نے تو دنیا کی سزا قبول کر دی، آخرت کی سزا سے بچی ہے، وہ تو پاک ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت۔ اب خود انگریز جو ہے جو خنزیر کھانے کے عادی ہے اور سب سے ان کی بہترین اور پیاری ڈش جو ہے وہ خنزیر ہوتا ہے، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے، ایڈ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور بھی جراثیم ہو سکتے ہیں۔ اب وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہیں آج کل ہمارے جو نئے نئے ڈاکٹر اور سکالر اور نئے نئے مجتہد نکلے ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ان کو بھی، اگر زندہ ہے، انہوں نے بھی مسئلے نکالے، نے کہا جی خنزیر کا گوشت تو حرام ہے، لیکن اس کے بال شال جو ہیں وہ حرام نہیں ہوتے کہ اگر برش بنا کے دانتوں میں استعمال کیا جائے یا برش بنا کے شیونگ برش بنا لیا جائے وہ حلال ہے، کیونکہ صرف گوشت حرام ہے۔ قرآن نے گوشت کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن نے جب گوشت کا ذکر کیا تو باقی چیزیں حلال ہے، ہڈی بھی حلال ہے، چمڑا بھی حلال ہے، برش اس کے بال بھی حلال ہے۔ یہ جہالت ہے یہاں تک۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن حضور پہ اترا ہے، میرے مدنی محبوب پہ اترا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ جسے عین ہے اس کی ہر جز حرام ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم حضور کی تفسیر کے خلاف کوئی بات کریں؟ لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ یہ اپنا علم یعنی علم ظاہر کرتے، اور جی پردے کا حکم عورتوں کے لیے ہے تو حضور کی بیویوں کے لیے تھا، ہماری بیویوں کے لیے تھوڑا ہے۔ وہ تو حضور کی بیویوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ پردہ کریں، ہماری بیویوں کو تو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ ڈانس کریں، بازاروں میں جائیں، شوبز میں جائیں، ماڈل بنیں، ٹی وی پہ آئیں، جلوے دکھائیں اپنے لوگوں کو، ہمیں یہی حکم دیا ہے قرآن نے۔ شرم بھی نہیں آتی ان ظالموں کو کہتے ہوئے۔ اللہ کے بندے، مدینہ پاک، میرا مدنی پاک، مدینہ گھرانہ پاک، جب پاک بیویوں کو بھی پردے کا حکم ہے تو ہماری بیویوں کو تو بتائیے کہ اولا حکم ہو گیا نا۔
جو لوگ پاک تھے ان کو بھی حکم ہے پردہ کرو. ہم تو ویسے ہی ناپاک ہیں، ہمارے لیے تو اور زیادہ شدت سے حکم ثابت ہو جائے گا. اور دوسرا، خدا جانے ان کو اللہ کا غضب ہوتا ہے قرآن نہیں پڑھتے کہ جہاں یہ حکم ہے وہاں صرف بیویوں کا لفظ نہیں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ہر ایمان والوں کی عورتوں کو کہہ دیں گے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر ڈالے، پردہ کریں. اس میں تو نساء المومنین کو بھی حکم ہے، یہ تھوڑا کہ صرف حضور کی بیویوں کو حکم ہے، یہ حضور کی بیٹیوں کو حکم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. روز نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور بیٹھ کے پیسے کرتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ ان کے دماغ میں نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، صرف اپنا علم بکھارنا ہے. لوگوں کو پتہ لگے جی یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. یعنی آج کل لوگ جو نئی بات کریں وہ بہت بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور جو پرانی بات کا چھوڑو یار یہ تو وہی ملا ہے نا، پرانے مولوی، لکیر کے فقیر. بھائی واقعی ہم تو پرانے ہیں، ہمارا قرآن بھی پرانا، نبی بھی پرانا ہے، ہمارا تو دین بھی پرانا ہے، ہم نئے تو نہیں ہیں. نئے نہیں، یہ جو نئے دین ہے وہ تمہیں مبارک ہو، ہم پرانے ہیں اور ہمیں اپنے پرانے ہونے پہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک ہے. وہ تو اتنا پرانا ہے. خدا بھی کوئی نیا بنا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے خدا کو خدائی کرتے ہوئے. تمہارے بس میں ہو تو تم تو ماشاءاللہ کبھی پارلیمانی نظام بنا لو اور کبھی صدارتی نظام بنا لو، کبھی ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دو. اس لیے خدا کی کرسی پہ بھی جس کو چاہو بٹھا دو. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں الاول والآخر، سب سے پہلے بھی وہ اور سب کے بعد بھی وہ، والظاہر والباطن، سب سے اعلیٰ بھی وہ اور سب سے وہ ذات جس کی کنوں تک کوئی نہ پہنچ سکے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس لیے میرے مدنی پاک نے جب صفا مروہ پہ دوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. میرا اللہ نہ تجھ سے پہلے کوئی نہ تیرے بعد کوئی. ہم تو اتنا پرانا خدا مانتے ہیں، تم کوئی نیا بنانا چاہتے ہو تو بنا لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے تو یاد رکھیں لحم الخنزیر. اب آگے کیا؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے نام کے سوا، اللہ کے نام کے سوا کسی دوسرے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام. کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں، یاد رکھو. ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت بھی کسی غیر کا نام لیا جائے، جیسے مشرکین جو تھے لات اور عزا اور حبل کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے ہی نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ نام تو اللہ کا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ میں یہ جانور پیر کی قبر میں جا کے ذبح کروں گا اور وہاں ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤں گا. یہ تو میں نے جی منت مانی ہوئی ہے کہ حضرت داتا کی مزار پہ جانا ہے. یہ تو میں نے منت مانی ہے کہ اجمیر شریف جا کے میں نے اس کو ذبح کرنا ہے. تو جب نیت لغیر اللہ کی ہو گئی، اب لاکھ دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے بھی وہ حلال نہیں ہو. دیکھو نا، ایک جانور مردار ہے، مر گیا، اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، حلال ہو جائے گا؟
کیا خیال ہے آپ؟ اگر تم دم مسفوح جو ہے، جو خون نکلتا ہے، اس خون میں پڑھتے رہو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ حلال ہو جائے گا؟ لحم الخنزیر، خنزیر کو ذبح کرتے ہوئے باقاعدہ لٹا کے چھری سے ذبح کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، حلال ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا جیسے وہ حلال نہیں ہو سکتا جو میرے نام کے سوا کسی غیر کے نام سے قولن ہو یا فعلن ہو، وہ بھی حرام۔ ایک تو ہوتا ہے قولن ہو، اس میں اس کے شرک ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا۔ ایک قولن تو نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اس نے کہ چھوڑو یار چھوڑو بھائی، پہ تو پیر صاحب کی نظر کیا ہوا ہے میں نے، یہ تو میں نے حضرت کے آستان شریف پہ جا کے ذبح کرنا ہے۔ تو جب نیت غیر اللہ کی ہے تو وہ جانور لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھو حلال نہیں ہو۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، آگے اللہ فرماتے ہیں اچھا ایک کتنی چیزیں ہوگی، ایک میتھا، ایک دم خون، تیسرا کیا تھا لحم الخنزیر، چوتھا غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جائے۔ اچھا اس کو اللہ نے دوسری جگہ وضاحت بھی کر دی، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، صرف اس جانور کو کھاؤ جس میں اللہ کا نام ہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، نیت بھی اللہ کے نام کی اور زبان پہ بھی اللہ کا نام۔ اسی لیے دیکھو نا کبھی کبھی کوئی مسلمان جانور ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتا ہے، تب بھی حلال ہے، اس کے اندر تو ہے ہی نا کلمہ، اس کے اندر تو موجود ہے نا ایمان۔ اسی لیے یاد رکھو کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے، یہودی ذبح کرے حلال ہے، نصرانی ذبح کرے حلال ہے، لیکن ہندو ذبح کرے حرام ہے، سکھ ذبح کرے حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہودی بھی ذبح کے وقت نام اللہ کا لیتے ہیں اور نصرانی بھی ذبح کے وقت نام اللہ کا، یعنی جو یہودی نصرانی صحیح معنی میں ہیں، اب تو ہے ہی نہیں نا، اب تو نہ یہودی ہے، کچھ قلیل لوگ ہیں، اب تو ان کی بھی دو جماعتیں ہیں نا، ایک صہیونی کہلاتے ہیں، ایک اسرائیلی کہلاتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو مذہب میں پکے ہیں، اور ایک جو ہے وہ نام کے ہیں بس۔ اسی طرح نصارہ ہیں، ان میں بھی کئی فرقے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو صحیح معنی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، نہ خدا کا بیٹا مانتے، اگر خدا مانے یا بیٹا مانے وہ تو کافر ہو گئے، اہل کتاب کہا رہے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، تو کافر ہو گئے۔ یا نعوذ باللہ بی بی مریم بھی اللہ کی بیوی ہے تو وہ تو کافر ہو گئے۔ جب خدا کی قدرت ہے، ایک ہمارے ملک کا جو مسلمان ہے نا، اس کا مذہب کوئی ایسا پکا ہے، یہ تو ایسا اس کو سٹیل لگا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز اثر ہی کوئی آری بھی نہیں چلتی ہے، یعنی وہ خدا کا بیٹا کہیں تو کافر ہو جائیں، یہ حضور کو خدا بنا دیں تو کافر نہیں ہوتا۔ یہ کوئی نرالی قوم ہے، یعنی انہوں نے تو صرف بیٹا بنا دیا تو کافر ہو گئے۔ یہ کہتے نہیں، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہتے ہیں تو خود خدا ہے، بس ایک بشریت کا لباس ہے، ورنہ اندر سے تو خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی احمد اور احد میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک میم کا پردہ ہے نا، میم نکال دو تو احد ہے۔ یہ پکے مسلمان، پھر بھی پکے، اور پکے اہل سنت والجماعت، سنی ماشاءاللہ۔ یہ پتہ نہیں سنی سنت سے نہیں، یہ سن ہونے سے ہیں، یہ سن ہو چکے ہیں، ان کا دماغ سن ہو گیا، سمجھتے کچھ نہیں، اس لیے ان کو سنی کہا جاتا ہے۔ سنت سے ہوتے، اہل سنت والجماعت ہوتے تو کبھی ایسی باتیں نہ کہتے۔ ساری دنیا کی بدعات کا ٹھیکہ رکھی ہے اور لقب اہل سنت والجماعت۔
جیسے جو تقدیر کا منکر ہے اس کو قدری کہتے ہیں، یعنی وہ تقدیر کا منکر ہے اور لقب قدری ہے. عجیب بات ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو احکام ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو اب جو چیزیں ہیں نا جی، میتا حرام، دم حرام، لحم خنزیر اور ہر چیز خنزیر کی حرام، اور جو اللہ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام پہ نام لیا جائے یا نیت کی جائے، ایک ہی بات، نام نہ لیں لیکن نیت یہی ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے پہلے آپ پڑھ چکے آیت میں وَلَلْحَدِيَ وَلَلْقَلَائِدِ، حدی وہ جانور جو مکے میں آ کے حج میں ذبح ہوتے ہیں اس کو حدی کہتے ہیں. وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ. اسی طرح قرآن کہتے ہیں حَدِيًّا بَالِغَ الْكَعْبَةَ. اسی طرح قرآن کہتے ہیں فَلْيَبْلُغْ الْحَدِيُّ مَحِلَّهُ. اب دیکھیں جی کہ جو جانور ہے حج قران کا یا تمتع کا یا احصار کا یا دم جبر کا، وہ ماں سوائے حرم کے اگر اپنے ملک میں آپ 100 بکری بھی ذبح کرتے ہیں تو ادا نہیں ہوتی. اس کو کہاں لایا جائے گا؟ ہدین بالغ الکعبہ، حرم میں. تو اب دیکھیں کہ شیطان کتنا بڑا پلیت ہے. اور نے کہا اللہ میاں تیری بکری حرم میں آئے گی تو میں ان کی بکریاں قبروں میں لے جاؤں گا، مقابلہ ٹھیک ٹھاک کرواؤں گا برابر کا، کہ جیسے یہاں ذبح کرنے کے بغیر ادا نہیں ہوتا، ان کا بھی جب تک مزار پہ ذبح نہ ہو، پیران پیر کے نام پہ 11ویں شریف نہ پکے، داتا صاحب کے نام پہ لنگر نہ پکے، معین الدین اجمیری کے نام پہ دیگ نہ چڑھے، امام جعفر کے نام پہ کونڈے نہ پکے، اس وقت یہ کھاتے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح تقابل ہے. حد آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اسی لیے ابلیس نے کہا تھا میرا اللہ میں تو اپوزیشن میں آ گیا، میں تو بہرحال گمراہ ہو گیا، میں تو لعنتی بن گیا، میں تو مرجوم ہو گیا، ٹھکرایا گیا، لیکن تیرے بندوں کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا. لیکن غور کرو بدبخت نے 4 جہتوں کا ذکر کیا ہے، 2 نہیں کر سکا. دائیں بائیں آگے پیچھے، حالانکہ اوپر نیچے بھی تو ہے نا. کیونکہ اگر اس کو نیچے سے بھی گمراہ کرنے کا نوغتال من تحتی جیسے حدیث میں آتا ہے پھر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اور اوپر سے اللہ کی رحمت کا محل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ابلیس تم بھی قسم کھا رہے ہو فبعزت لأغوینہم اجمعین، کہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا فبعزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کر دوں گا. اگر یہ 70 سال قبروں پہ سجدے کریں لیکن سچے دل سے توبہ کر لیں میں معاف کر دوں گا، شرک سے توبہ کر لیں میں معاف کر دوں گا، گناہوں سے توبہ کر لیں میں معاف کر دوں گا. اسی طرح اب جناب اگلی قسم سمجھیں، یہ تو اللہ کرے 4 آپ کو یاد رہے. والمنخنقۃ، منخنق کا معنی ہے کہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کے مار دیا جائے. منخنق کا معنی گلا گھونٹ، اچھا گلا گھونٹ کے بندے نے گلا گھونٹ دیا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کی رسی اس کی گردن میں اور درخت میں پھنس جاتی ہے، گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے، وہ بھی حرام. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کا والموقوذۃ، موقوذہ کا معنی جس کو چوٹ سے مارا جائے، کسی نے لاٹھی ماری جانور مر گیا. اچھا کسی نے تیر مارا لیکن تیر یوں نہیں لگا، یوں لگا ہے، مر گیا، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی موقوذہ میں آ جاتا ہے.
اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کلو شیء قتلت ببندقۃ فہی من الموقوذۃ، اگر بندوق کی گولی سے جانور کو مارا جائے تو وہ بھی موقوذہ ہے، کیونکہ وہ بھی ضرب سے مارتا ہے جانور کو، وہ زخم سے نہیں مارتا۔ تیر جو ہے وہ زخم کرتا ہے، یاد رکھو، لیکن اگر ضرب ہے منخنقہ ہے تو وہ بھی حرام ہے، موقوذہ ہے تو وہ حرام۔ والمتردیہ، تو متردیہ کہتی ہے کہ پہاڑ سے گرا جانور مر گیا، یا پہاڑ سے تو نہیں گرا لیکن کنویں میں گر کے مر گیا، تو وہ بھی حرام۔ اسلام میں کتنا فقہا نے باریکی سے نظر رکھی ہے، اور صحابہ نے بھی، کہ مثلا ایک جانور ہے کھڑا ہے پہاڑی پہ، ٹھیک ہے، تم نے تیر مارا ہے، وہ گر گیا، وہ مر گیا ہے، نہ کھاؤ، پتہ نہیں تیرے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا وہ بیچارہ ڈر کے مارے گرا تو مر گیا ہے، اس کو بھی نہ کھاؤ۔ اچھا، آپ نے ایک پرندے کو تیر مارا ہے، وہ پرندہ پانی میں ڈوب گیا، مر گیا ہے، وہ بھی نہ کھاؤ، پتہ نہیں ڈوبنے سے مرا ہے یا تیرے تیر سے مرا ہے، تو جہاں شبہ آ گیا وہ چیز بھی حرام ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کی نعمتیں عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ ہمارے علاقے میں مچھلیوں کو بجلی کا کرنٹ سے مارتے ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ بارود کا دھماکہ کر کے مچھلیاں مارتے، وہ بھی ناجائز۔ مغرب کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں یہ مستحب کے حکم میں ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن احناف کے نزدیک نہ پڑھنا اولا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے الا المغرب، ایک روایت میں آتا ہے کہ مغرب سے پہلے نہیں۔ وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اذان مغرب کے بعد فوراً نماز کھڑی کرو۔ اصل یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، ان میں جھگڑے نہ کیا کرو، جو پڑھے اس کے گلے نہ پڑھو، جو نہ پڑھے اس کو رسا ڈال کے کھڑا نہ کرو۔ میاں اور بیوی کے ملاپ میں کون کون سی جگہ بہتر ہے اور پستان چوم سکتا ہے، کوک شاستر پڑھو۔ انا للہ و انا الیہ۔ یار یہ محرم میں ایسے مسائل پوچھنے سے شرم بھی نہیں آتی، مجھ سے اکیلے آ کے پوچھ لو۔ اب میں لوگوں میں نہ پڑھوں تب بھی بری بات، اور اگر پڑھوں تو مجھے بھی شرم آتی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی پوچھتے ہو؟ بہرحال اسلام نے حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہر راہ سے استعمال کر سکتا ہے، الا الدبر، غلط راستے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ سید لوگ جو خیرات مانگتے ہیں بالکل ناجائز ہے، لیکن جب تم نہیں دو گے تو بھوکے مر جائیں، کیا کریں؟ بھائی پہلے تو بیت المال سے ان کو وظیفے جاتے تھے نا، اب بیت المال تو ہے نہیں، اب سید بھوکا مر جائے ہمیں۔ اچھا سید بنا بھائی تو تم اس کو کھانا پہنچاؤ، نہیں پہنچاؤ گے تو مانگ سکتا ہے، کیوں نہ مانگے یار؟ حالت اضطرار میں تو حرام کھانا بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 1 دفعہ 3 طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل اور تمام اماموں کے نزدیک، کسی امام کے نزدیک بھی نہیں جناب، 4 اماموں کے نزدیک 3 دفعہ دے تو 3 ہو جاتی ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہے، کسی امام کا مجھے فتویٰ لا کے دکھا دو کہ 3 1 ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے بہت بعد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، شیخ الاسلام ابن القیم کا قول ہے، ائمہ 4 کے نزدیک 3 طلاق 3 ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء میں رجوع کرو۔ میں مریض ہوں تو چلنے میں تکلیف ہے، ویل چیئر پہ طواف بالکل کر سکتے ہیں، اگر ہفتے کے اندر قرآن پاک کا پورا ختم کرے تو ٹھیک ہے۔ افضل مکے میں طواف ہے، قرآن کا ختم تو تم ہر جگہ کر سکتے ہو نا،
لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے. تو ریڑھی پہ طواف کریں, ویل چیئر پہ طواف نہیں کر سکتے ہو, کوئی بات نہیں, نفل پڑھو, بیٹھ کے پڑھتے رہو. وہ بھی نہیں کر سکتے ہو, کعبہ شریف کو دیکھتے رہو, قرآن پڑھتے رہو. اگر ایک یا دو یا تین طواف کر کے تمام امہات مومنین اور صحابہ کو, بالکل نہیں جناب, ایک کے لیے ایک کرو, پھر پتہ بھی لگے نا. تم ایک طواف میں سب کو ثواب بخشنا چاہتے ہو. یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, تو ان کے خادم کو ایک آدمی نے کہا کہ امیر معاویہ سے جا کے کہیں کہ تمہارا بھائی تمہیں ملنے آیا ہے, اور بھائی بھی ایسا کہ تو تمہاری اور اس کی ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. حضرت امیر معاویہ حیران ہو گئے کہ کون سا میرا بھائی بھائی, اب آنے دو بھائی. وہ آ گیا, بٹھایا, ہاں بھائی. انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا ابا بھی آدم, میرا ابا بھی آدم علیہ السلام, آپ کی اماں بھی ہوا, میری اماں بھی ہوا, تو ماں باپ ہمارا ایک ہے. مہربانی کر کے مجھے جائیداد سے حصہ دیں. آپ نے خادم سے کہا کہ بھی 1 ریال لے آؤ, 1 درہم لے آؤ. لے آیا, آپ نے پکڑا دیا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چپ کر کے لے لو, سارے بھائیوں کو پتہ لگ گیا, تمہیں یہی بھی نہیں ملے گا. اگر باقی بھائی بھی آ گئے بھی ہمیں بھی دو, پھر تمہارے حصے میں یہ ایک بھی نہیں آئے گا. میرے بیٹے نے فلپائن میں عیسائی عورت سے شادی کر لی ہے, بالکل نکاح ہو سکتا ہے, عیسائی عورت سے ہو سکتا ہے. عورت حجر اسود کو بوسہ دینے کی بالکل کوشش ہی نہ کرے, اس کو اشارے میں بھی وہی ثواب ملتا ہے, کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی. کہتے ہیں جی کہ یہاں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. الحمدللہ مسائل کو سمجھتی ہے نا. حضور کی بیویاں بھی تو جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی نا. تمہارے ملک میں تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہی نہیں, جماعت کا رونا کیوں رو رہے ہو؟ شرط لگا لو تمہارے گھروں میں, پاکستان میں یا کسی اور ملک میں, میرا اندازہ یہ 80% عورت کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہے کہ وتر میں کیسے پڑھنی, اور 50% عورت کو غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں. اگر برے برے خیالات دماغ میں پیدا ہوں کوئی بات نہیں, خود پیدا نہ کرو, آتے ہیں آنے دو. بندے خیال آتے کوئی بات نہیں, آخری صورتیں پڑھا کرو, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. کہتے ہیں کہ حرم میں بعض اوقات عورتیں جو ہیں اپنے مردوں سے بچھڑ جاتی ہیں, عورتوں کے پاس رابطہ نمبر بھی نہیں ہوتا, پھر روتی رہتی ہیں. پھر تمہاری ذمہ داری ہے, اکیلے نہ بھیجو, کٹھے آؤ, کٹھے جاؤ. یہ حکومت کی ذمہ داری, بیوی تیری ہے, تم ایک کو نہیں سنبھال سکتے ہو, وہ لاکھوں کو سنبھالے. عجیب بات ہے, تم سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی, حرم والے سب کو سنبھالے. خامد کے کہنے پر بیوی اس کی اپنے چہرے کی تھریڈنگ کرتی ہے, اگر اس کے چہرے پہ بال ہیں صاف کرتی ہے, کوئی حرج نہیں. بہرحال اگر اسے خواب برا آتا ہے تو بتایا نہ کرو, کسی کو بتایا نہ کرو, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی جنازے پہ نہیں پہنچا, بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لے, وہ بھی جائز ہے. حضور پاک نے ایک عورت کے جنازے پہ قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا ہے. طواف کے ہر چکر میں اشارہ ضروری ہے. عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں, بالکل پڑھ سکتی ہیں. زندوں کے لیے کوئی عمرہ شمرہ نہیں, اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعا کرو. اگر یہاں کے کولر سے پانی بھر کے ہم ہوٹل میں لے جائیں کوئی بات نہیں, تمہارے پینے کے لیے یہاں پیو یا وہاں جا کے پیو. مدینہ منورہ میں پہلی بار جا رہے ہیں, ادب سے جاؤ, کثرت درود شریف رکھو, وہاں پہنچ کے غسل کرو, پاک صاف کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, ادب سے چلتے ہوئے مسجد میں پہنچو, 2 رکعت تحیت مسجد پڑھو, پھر سرکار کے سامنے جا کے صلاۃ و سلام عرض کرو. میری بیوی نے مدینے سے نیت کر لی ہے, حیض آ گیا ہے, مکان پہ بیٹھی رہے, جب پاک ہو جائے غسل کر کے اور عمرہ مکمل کرے.
اور اگر اس کی تاریخ پہلے آ جائے اور پاک نہ ہو اور حل بھی کوئی نہ ہو تاریخ تبدیل کرنے کا، پھر اسی حالت میں بھی عمرہ کرے تاکہ عمرے سے تو نکلے نا بیچاری، لیکن دم ادا کرے کہ اس نے ناپاک حالت میں عمرہ کیا ہے۔ میری بچی ہے، عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، میں جب پردہ لگاتی ہوں وہ پکڑتی ہے کھینچی، کوئی بات نہیں، اللہ نیت کو تو جانتا ہے نا۔ جتنے سے حج کرنا ہے احرام باندھ سکتے ہیں، عمرہ کرنا ہے باندھ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، بال کٹوا لیے، صفا بعد میں نہیں کر سکتا، دم پڑ گئی، جب بال کٹوا لیے تو عمرہ ہی ختم، تو احرام سے نکل گیا۔ اگر بعض لوگوں کو ملنے کے لیے جتنے جاتے ہیں وہاں سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، وہ میقات نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اگر صفا مروا کے دوران پیشاب کی تکلیف ہو تو جا کے وضو کریں، دوبارہ آگے کر لیں، چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال 10 دن مکے میں رہیں گے، 10 دن مدینے پاک میں رہیں گے، پھر 10 دن مکے میں رہیں گے، مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، کیوں ایک جگہ 15 دن تو آپ ٹھہر نہیں رہے۔ حج کے عمرے کے احرام کو ہم رکھ لیں اور کفن بنائیں، کوئی بات نہیں، تمہاری چیز ہے، تمہارا کپڑا ہے، کفن بناؤ، کسی کو دے دو۔ کسی آدمی کو پاکستان سے عمرے کے لیے آیا تھا، اس کو 100 ریال ملا تھا، وہ چلا گیا، غریب ہے تو کھا لے، کوئی بات نہیں، اور غریب نہیں ہے تو کسی غریب کو دے دے۔ نہ محرم کو محرم نہیں بنایا جا سکتا، محرم وہ ہے جس کو اللہ محرم بنائے، یعنی جس سے نکاح حرام ہو وہ محرم ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سسر ہے، جس سے نکاح حرام ہو۔ کبوتروں کو دانا ڈالنے کے لیے پیسے دیتے بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں دانے پاؤں میں نہ آئیں۔ میرا بھتیجا فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، بھائی ہسپتال میں ہے، اللہ شفا، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رفع دین کرتے ہیں ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض نہیں، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ بھی وہی مستحبات اعلیٰ اولا کی بات ہے۔ جو فوت ہو کے لیے ان کے لیے عمرہ کریں، جو تمہاری مرضی ہے، جو ہمت ہو کرو۔ اگر میں نے قرآن ختم کر کے ساری مسلمانوں کو بخشا ہے وہ بخش سکتے ہیں۔ میرا بیٹا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر عورت جو ہے منہ پہ کیپ ڈال کے آگے پردہ لٹکا دے وہ جائز ہے، نفلی طواف ہو یا کوئی طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا پڑ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمدن نہ ڈالو۔ اپنے ماں باپ یا استاد یا پیر مرشد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پہ جب جائیں تو پھر پڑھیں گے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن میں درود کا حکم ہے یا سلام کا، دونوں کا حکم ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ عورت ایام حیض میں حرم کے اندر نہیں داخل ہو سکتی۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، مدینہ گیا، عمرہ نہیں کیا، اگر پھر عمرہ کر لے تو کوئی دم نہیں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر مکے میں رہتے ہیں، مدینے گئے زیارت کے لیے، عورت کو حیض آ گیا، نیت کر لے عمرے کی، گھر آ کے بیٹھ جائے، جب پاک ہو عمرہ کر لے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر مقتدی حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے، یہ کوئی لڑائی کے جھگڑے تو مسئلے ہیں ہی نہیں ہیں۔ یہاں حرم میں جو قرآن ہے ان کو پڑھنے کے لیے گھر لے جائے، بالکل یہ وقف حرم ہے، حرم کے علاوہ نہیں لے جا سکتے۔ یہاں دفتر ہے، وہاں سے جا کے لے لیں، وہ آپ کو ہدیہ دے دیں گے۔
اپنے بچوں یا بیوی کے نام پہ عمرہ نہیں کر سکتے، حرم سے جوتیاں گم ہو جاتی ہیں، دوسروں کی نہ اٹھائیں، اپنے کو کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھیں۔ عورت اگر جانور ذبح کرے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، خاوند کو ذبح کر دیتی ہے، جانور تو معمولی بات ہے یار، بالکل حلال ہے جناب، فکر نہ کرو۔ اگر ایک قادیانی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، کام کر سکتے ہیں، کام تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے نا، کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا نہ کریں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں یہ مکے والے لوگ میلاد نہیں مناتے، میں اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا۔ اللہ تمہیں پڑھنے ہی نہیں دیتا، تم کیا نہیں پڑھتے ہو؟ لاکھوں پڑھ رہے ہیں اور تم اکیلے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، تو سمجھو نا کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ مچھلی اور مکڑی کون سی حلال ہے؟ ہم تو ایک مکڑی جانتے ہیں، کئی قسموں، تو تم لکھو مجھے مکڑی نمبر 1 کون سی ہوتی ہے، 2 کون سی اور 3 سی کون؟ ہم تو ایک مکڑی جانتے ہیں، جرادہ مکڑی جس کو کہتے ہیں، ٹڈی دل بھی کہتے ہیں۔ اور اگر مکڑی کے بھی کوئی قسمیں ہیں تو مجھے لکھ کے بھیج دینا، انشاءاللہ پھر تحقیق کریں گے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفر روآتنا اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب الباس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم اسلام میں اپنی رحمت نازل فرما اور اپنے عذاب رفع فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔